السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ایڈوکیٹ سید شمس الحسن رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمس ریکارڈز۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اظہر عباس چدر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج میں کوئی لاء کی بات نہیں کروں گا، جی جی میں آج دراصل محرم الحرام کے سلسلے میں ادھر آیا ہوں اور میں آپ سے میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا جو یہ چدر خان، اچھا میں ایک چیز ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ ایک پورا قبیلہ ادھر بس رہا ہے، چدر برادران، اور کافی سالوں سے ادھر رہ رہے ہیں اور ان کی جائیداد وغیرہ سارا کچھ ادھر ہی موجود ہے اور یہ کافی عرصے سے عزاداری بھی کروا رہے ہیں۔ اچھا اظہر بھائی، یہ جو عزاداری ہے جی یہ آپ نے کب شروع کی تھی؟ یہ جی میری تو پیدائش سے بھی پہلے کی عزاداری یہاں اچھا، پہ میرے دادا جان نے شروع کی ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب 6 بھائی ہیں تو انہوں نے میرے دادا جی نے مل کے یہاں سے شروع کی اور یہ غالباً آپ کی ایج تقریباً کتنی ہوگی؟ میری 46 ایئرز میرا لگا اچھا، ہوا اس سے یہ بھی ایج ہے پہلے کی عزاداری ہے۔ اور یہ 50 ایئرز آلموسٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ جو عزاداری ہو رہی ہے جی۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اہل سنت برادران کی طرف سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی جی کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اہل سنت کو مجلس میں نہیں آنے دیتے۔ توبہ نعوذ باللہ، ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو نا ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ہم 4 بھائی ہیں اچھا اور میرے ننیال بھی اہل سنت وال جماعت سے ہیں اور ہم چاروں بھائیوں کی شادیاں جو ہیں اہل سنت وال جماعت میں ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا تو ہمارے خاندان میں اور یہاں پورے علاقے میں اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایون کہ اگر میں آپ کو موقع دکھاؤں اور سارے جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے باہر، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں انہوں نے مجلس کا تمام انتظام انہوں نے سنبھالا ہوتا ہے۔ زبردست۔ اور ایون آپ جب 10 محرم کو دیکھیں گے تو 10 محرم والے دن سیکیورٹی کی جو ذمہ داری تھی، سیکیورٹی انتہائی اسٹرکٹ ہوتی ہے اور جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ اہل سنت وال جماعت کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لنگر نیاز تقسیم کرنے پہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جو سبیلیں جتنی بھی لگائی ہے، جہاں پہ یہ ہمارا ماتمی حلقہ جاتا ہے وہاں پہ سبیل کا جو سارا انتظام ہے وہ بھی اہل سنت وال جماعت کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور 50 سال سے ایک سنگل ٹائم بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہمارے ایریا میں نہیں ہوا کہ جس میں کوئی بھی بدمزگی ہوئی ہو یا کوئی مسلک کی بیس پہ ہمارا کوئی ایشو ہوا ہو۔ تو الحمدللہ ہم بہت ہی اچھی طرح سے ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ادھر ایک یہ ایشو آ گیا، آپ نے خود ہی بات کر دی۔ ہمیں جو ہمارے ناظرین ہیں، آڈینس جس میں زیادہ تر اہل سنت اہل حدیث بھائی موجود ہیں، ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ کے جو ذاکرین ہیں وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں؟ استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو صحابہ کرام ہیں وہ ہماری شان ہے، ہمارے سر کا وہ تاج ہیں اور حدیث نبوی ہے کہ تمام صحابی ستاروں کی مان ہے، آپ جس کی پیروی کریں گے فلاح پائیں گے۔ کیا بات! تو بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا فتنہ پرور انسان ہو، اور فتنہ کسی بھی مسلک میں ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے، کسی بھی کمیونٹی میں ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا۔ ہم ان کو اسٹرکٹلی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایریا میں بالکل بھی کبھی میں نے اپنی لائف میں جو 45-46 ایئرز کی میری ایج ہے، میں نے آج تک کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں دیکھا کہ ہمارے علاقہ میں کسی نے گستاخی کی ہو۔ کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ اور جو ذاکرین کرام بھی آتے ہیں ان کو بھی پہلے سے اسٹرکٹلی گائیڈ لائن دی گئی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا ایشو نہ ہے جو کہ ہم کسی اور علاقے میں سن سکتے ہیں۔ ہمارے ایریا میں الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے ذکر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو شیعہ لوگ ہیں وہ زیادہ تر عزاداری کرتے ہیں، جی جی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو مقصد ہے وہ صبر کی تلقین۔ جتنی بھی مشکلات آئیں آپ پہ، آپ نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ پاک کی ذات کی جو توحید ہے وہ انہوں نے بیان کی کہ ہر مشکل ٹائم میں اللہ پاک کی ذات کی جو توحید ہے اس کو قائم رہنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ جب ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان پہ جب وہ اکیلے رہ گئے وہاں پہ، اس وقت بھی انہوں نے اللہ پاک کی ذات کو سجدہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس کو سجدہ ادا کرنا ہے۔ بے شک ایسا۔ اور جو سب سے بڑا درس ہے جو آج کے دور میں بھی ہم سب کے لیے جو ایک مشعل راہ چیز ہے
وہ ہے حق و باطل کی جنگ. یہ حق و باطل کی جنگ تھی اور باطل کے اگینسٹ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے. بے شک ایسے. اور درس کربلا، سب سے بڑا درس کربلا یہی چیز ہے کہ جو باطل ہے اس کے آگے جھکے نا، بالکل جو غلط ہے اس کے آگے ڈٹ جائیں. غلط کیا ہے؟ غلط ہے جو دین کے رستے پہ بندہ نہیں چل رہا، آپ نے چاہے وہ جتنا بھی مضبوط ہے، وہ جتنا بھی طاقتور ہے، آپ نے اس کو غلط کہنا ہے. بالکل ایسے. جو بندہ کسی کا حق کھاتا ہے آپ نے اس کو غلط کہنا ہے. زبردست. جو بندہ چور ڈاکو لٹیرا آپ نے اس کو غلط کہنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ غالب ہے، یہ حکمران ہے، یہ لیڈر ہے، یا یہ سیاسی کوئی وڈیرا ہے، یا یہ بہت بڑا کوئی آفیسر ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے ڈٹ جانا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے یہی ہمیں درس دیا ہے اور یہی کامیابی کا رستہ ہے. اچھا، آپ کی باتوں سے مجھے پھر یہ ایک نتیجہ ملا ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے یا ان پہ سوگ منانا، یہ صرف شیعوں کی بات نہیں بلکہ یہ تمام مکتبہ فکر جو اسلام میں رہتے ہیں ان سب پہ فرض ہے. یہ نا یہ تمام جو امام حسین علیہ السلام ہے، یہ تمام جو مسلمان ہیں سبھی کے یہ امام ہیں. بے شک ایسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور امام حسین علیہ السلام آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ آ کے سوار ہو گئے. سبحان اللہ. چھوٹے تھے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول دیتے گئے. صحابی بھی پریشان ہو گئے کہ یہ نماز کو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع کر دی، کیا ماجرا ہے؟ تو کئی صحابیوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کندھوں پہ سوار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی اہمیت، شان ان کی کیا ہے. یہ نماز سے، یہ قرآن سے، یہ روزہ سے یہ الگ نہیں ہے. یہ دین کا لازمی جزو ہے. جس کا امام حسین علیہ السلام پہ، ان کی آل پہ عقیدہ ایمان نہیں ہے، وہ دین سے خارج ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور ایک دوسرا واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام قرآن پاک پہ کھڑے ہو گئے مسجد میں جا کے. چھوٹی ایج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کھڑے تھے. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو وہ ہٹا سکتے انلیس کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھے نہیں ہٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا نہیں کہ اس میں اور اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. اگر قرآن کے اوپر ایک قرآن رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت خوبصورت واقعہ جی آپ نے سنایا. میری تو یہ روح تازہ ہو گئی اتنا زبردست واقعہ سن کے. اور آپ نے اظہر بھائی کی یہ ساری باتیں سنی ہیں کہ اہل تشیع، اہل سنت برادران مل کے سارے انتظامی امور سر انجام دیتے ہیں. اور اس میں شیعہ سنی منافرت 50 سال سے ہے ہی کوئی نہیں ادھر، اور اس پورے ایریے میں بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے اور ادھر پہنچ کے ہم دوستوں کا بھی ویو لیں گے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں. اچھا اظہر بھائی، ابھی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ تھوڑا سا ویو دیکھ لیں جی ضرور. مجلس کا کیا انتظام ہے، کس طریقے سے لوگ بیٹھے ہیں. جی ضرور. جی ناظرین آئیں، ہم آپ کو بھی مجلس کا ذرا رخ دکھاتے ہیں.